طرح فریال تالپور صاحبہ ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں، تو کیا آصفہ بھٹو بھی اسی طرح بلاول صاحب کے ساتھ کبھی کبھی نظر آئیں گی یا اپنا علیحدہ نام پیدا کریں گی؟ جی جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ فریال صاحبہ ہیں، میں نے بہت کم یہ دیکھا ہے آج کی دنیا میں کہ بھائی کے ساتھ جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن کی جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آصفہ پہ۔ دیکھیے دونوں بچیوں کو میرا بہت قریبی تعلق رہا ہے، اور اگر میں دیکھتی ہوں بختاور کو تو وہ بڑا اسٹریٹ کہتی ہے کہ میں نہیں، لیکن میں جب سوشل میڈیا پہ اس کی ایکٹیویٹی دیکھتی ہوں اور اس کے ٹویٹس جو ہیں وہ انتہائی پولیٹیکل ہوتے ہیں، اور میری تو بڑی خواہش ہے اور سب کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ بھی آئے، لیکن وہ اپنا اسٹائل ہے اس کا۔ جہاں تک آصفہ کی بات ہے، سیاست جو ہے سمجھنا ایک الگ چیز ہے اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے کرنا ایک الگ بات ہے۔ تو ابھی کچھ لینگویج کا بھی میٹر ہے، تو یہ ہے یہ ایک پروسیس ہے۔ اس دفعہ جو ہمارے جنرل الیکشنز ہوں گے، ہم آصفہ کا ایک انداز دیکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ آصفہ جو ہے، بلکہ میرا یقین ہے کہ ایک اچھی پولیٹیشین بن کے آگے آئے گی اور ہر معاملے میں اپنے بھائی کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گی۔ ایک جلسے میں آصفہ نے تقریر کی اور انہیں بلاول سے زیادہ پذیرائی ملی، لیکن اس کے بعد وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ تو کیا آصفہ کے آگے آنے سے بلاول کی سیاست کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بلاول صاحب کی سیاست میں اور ان کو ایک سپورٹ آئے گی، کیونکہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری تاریخ اسلامی، اس میں بہن کا کردار اگر بھائی کے ساتھ ہے تو بڑا ہی مضبوط ہے۔ اور دیکھیے آصفہ کو اس لیے پسند کیا گیا کہ ان کی شکل اور آواز میں بی بی کی بہت جھلک ہے، لہجے کا جو اسٹائل تھا وہ بی بی کا اسٹائل تھا۔ اور جب ہم شروع میں کام کر رہے ہوتے تھے اور پولیو کے لیے ہم میسج ریکارڈ کرواتے تھے اور کچھ کرتے تھے، تو گھر جا کے جب میں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ اور بی بی صاحبہ کا ایک اسٹائل تھا سفید دوپٹہ، وہ اس کو بھی لیتی ہے، اسی طرح ہیڈ کور کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کشمیر میں بھی گئی اور وہاں پر بھی اس نے جہاں چیئرمین نہیں جا سکے ایک کمی پوری کی۔ بی بی آصفہ سنجیدہ ایک لڑکی ہے، اور اس کو جتنا میں نے ریڈ کیا ہے وہ ایک پرفیکشنسٹ بھی ہے، وہ بہت زیادہ اپنے کام کو دیکھتی ہے۔ تو آصفہ صاحبہ کی انٹری جو ہوگی وہ پاکستان میں ایک سنجیدہ پرسنالٹی کی خاتون کی انٹری ہوگی۔ ویسے تو آپ 6-7 برس باقاعدہ تدریسی شعبے کے ساتھ منسلک رہے، آپ تو پوری تیاری سے ہیں۔ لیکن اب سنیں کہ آپ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو پڑھا رہی ہیں۔ اب تو نہیں، 7 سال میں نے واقعی جاب کی ایز ٹیچر بایولوجی، کیمسٹری، اور 7th 8th اور 6 کو میں نے جنرل سائنس پڑھائی ہے، اور مشکل مرحلہ ہوتا تھا اور بڑی سنجیدگی سے کی ہے کیونکہ میری ضرورت بھی تھی۔ یہ والے الیکشن نہیں، اس سے پچھلے جب گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تھے تو آصف صاحب نے میری اور میرے ہسبینڈ کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ چیئرمین کی ماشاءاللہ ہسٹری پہ گرپ ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس پہ، پاکستان کی پولیٹکس پہ، لیکن ایک جو روانی سے اردو تھی اس کا مسئلہ تھا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، بہت جلدی اردو پہ کور ہوا، اور اب تو ماشاءاللہ پچھلے کشمیر کے الیکشن تک میں ساتھ تھی اردو میں، لیکن اب تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گئے وہ خود اردو پہ چل رہے ہیں اور اردو آرام سے اچھی بول رہے ہیں۔ آج کل تو پاکستان میں پلے بڑے بچوں کو بھی اردو بولنے اور لکھنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں بلاول ان کو کون سے الفاظ مشکل لگتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ انگلش میں اردو پڑھائی
تو یہ سب کے لیے حیرانی ہوگی. مطلب الف کو میں نے ALLIF کہا, اور BAY بے, اینڈ when a boat like bay have one dot under the boat like structure, then it's bay, then pay. انگلش میں اردو ہوئی, لیکن بہت سنجیدگی سے. بلاول صاحب کے علاوہ بختیور صاحبہ کو بہت انٹرسٹ تھا اردو میں, بہت زیادہ, اور وہ انہوں نے اپنے ٹیبلٹ پہ بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھیں اور اس پہ وہ پریکٹس کیا کرتی تھیں. اور ہم نے یہ وہاں پہ سختی کر دی تھی کہ چیئرمین سے جو بھی بات کرے گا اردو میں کرے گا, اور چیئرمین اردو میں رپلائی کریں گے. تو یہ بات چیت بھی شروع کی, اور یہ بھی شروع کیا کہ الف کی آواز کیسے. جو سب سے زیادہ مشکل تھی وہ ڑے تھی, اور ڑے آج بھی مشکل ہے, کیونکہ انگلش میں آر ہی ہوتا ہے, آڑ نہیں ہوتا. تو ایک اسپیچ میں نے گویا لکھ دیا تھا. گویا جب ہم کسی جگہ ڈالتے ہیں تو وہ جملے کو ایک کم کر دیتے ہیں, اور تو چیئرمین کے میں نے تو گویا کبھی سنا ہی نہیں ہے, تو میں گویا بڑا عجیب سا لفظ ہے یہ, تو میں کہا نہیں گویا از اوکے, اگر آپ کہیں تو میں یہ لکھ دیتی ہوں, اس کے بدلے یہ لکھ دیتی ہوں کہ کوئی بھی جملہ لکھ دیتی ہوں, لیکن گویا سے ہماری بات چھوٹی ہو جاتی ہے. تو ہم جب ریہرس کر رہے تھے تو چیئرمین نے اسپیچ روک کے کہا گویا آنے والا ہے. تو یہ لطیفے تو رہتے ہیں, لیکن بہت جلدی کور کیا. وہ کون سے جملے ہیں جو آج بھی انہیں آپ کو دیکھ کے یاد آ جاتے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں, ہنستے ہیں؟ قطعہ تھا اس روز, اس کا مصرع ہے, اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے. تو جلات نہیں کہا جا رہا تھا, کہہ رہے تھے مجھ سے جلاد نہیں کہا جا رہا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جب آپ کوئی جملہ کہنا ہے اس وقت آپ ذہن میں شہلا کو لے کر آئیں. تو وہ جیسے آپ کا قہقہ ہے بالکل اتنا ہی بڑا ایک قہقہ ہوا. تو پھر 2-3 دفعہ ریہرس میں کہ شہلا پہ ہیبت طاری ہے. سنا آپ راستے بھول جاتی ہیں, نام بھول جاتی ہیں؟ میرے میاں ہے نا, ان کے سارے پروپیگنڈے ہیں. دیکھیں میں اگر آپ میرے آفس میں کبھی آئیں تو 150-200 لوگ سے زیادہ میں لوگوں سے ملتی ہوں, اور اس میں آپ مجھے بتائیں کون نام یاد رکھے گا. اور جہاں تک راستے مجھے یاد ہی نہیں ہوتے ہیں. لاہور کے علاقے بھٹا نمبر 2 گلشن عمر کالونی میں پیپلز پارٹی ویمن ونگ کے جلسے میں شرکت کی. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی جنرل سیکرٹری سونیا خان بھی ان کے ہمراہ تھیں. ڈور ٹو ڈور کیمپین کی اور حلقے کے دکانداروں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل کو ووٹ دینے کی درخواست کی.